فرسٹ اسٹیپ از یور اسٹیپ. پہلا اسٹیپ آپ نے لینا ہے, اگلا اسٹیپ اللہ نے آپ کی ہیلپ کرنی. آپ نے کیا, اللہ نے آپ کی مدد کر. ورنہ کون کہتا تھا کہ یہ ایئر کوالٹی انڈیکس اگلے 2 دنوں میں ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا. ایسے درخت لگائیں جو ہمارے اپنے درخت ہیں, ادھار کے درخت نہ لگائیں. بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنا بوجھ بھی دوسرے کے کندھے پہ ڈال دیتے ہیں تو پھر ہم تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, نہ ہم خود کچھ عمل کرتے ہیں اور نہ کچھ بات آگے بڑھتی ہے. تو بات یہی ہوتی ہے کہ اگر ہر شخص یہ سوچے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میرا کیا کردار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد آپ کے سامنے پھر حاضر خدمت ہیں ہیلتھ سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ. کہا جاتا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. یہ جو نظام تنفس ہے, یہ جو ہمارے وجود کے 2 حصے ہیں, جسم ہے, روح ہے, اس کو چلا تو اللہ تعالیٰ ہی رہے ہیں, لیکن اس کے لیے, اس کے نظام کو درست رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیلے بھی بنائے ہیں. اور اسی طرح آج خوش آمدید کہتی ہوں پروفیسر محمد عرفان ملک کو. آپ ماشاءاللہ ایک معروف پلمونالوجسٹ, کرٹیکل کیئر اینڈ سلیپ میڈیسن کے ماہر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور شکریہ آپ آئے. آپ کا 20 سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہے ریسپریٹری میڈیسن میں. آپ نے ایف سی پی ایس بھی کیا, آپ باہر بھی گئے, گلاسکو سے آپ نے FRCP کیا. ڈاکٹر محمد عرفان ملک آپ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف لاہور کی پلمونالوجی ڈپارٹمنٹ میں, اور اس طرح آپ ایکیڈیمکس میں بھی انوالو ہیں اور اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی, آئی ایم فائن. آپ سنائیں, آپ کا کیا حال؟ الحمدللہ, بہت شکریہ کہ آپ آئے اور ہمارے اس شو میں شامل ہوئے. آپ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا رجحان پلمونالوجی کی طرف کیسے آیا اور آپ نے کیوں یہ شعبہ چوز کیا؟ اب تو ویسے بھول گئے ہیں کیوں چوز کیا, لیکن میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں اپنے استاد محترم پروفیسر عزیز الرحمان کو. جی جی جی. آئی ریممبر کہ میں نے ہاؤس جاب کے بعد جب میڈیسن میں جوائن کیا پروفیسر عزیز الرحمان کو, تو اس کے بعد ہم نے آپٹ کرنا ہوتا ہے سب اسپیشلٹی کو. جی 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 جی. تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ سر وہ مجھے کس اسپیشلٹی میں جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا تمہیں کس چیز کا شوق ہے. میں نے کہا جی مجھے شوق ہے گیسٹرو کا. اس وقت آپ کو پتہ ہے گیسٹرونٹالوجسٹ پروفیسر انوار خان آئیڈل ہوتے تھے ان کو. اور اس کے بعد کہا کہ دوسری ان کی تمہاری اسپیشلٹی عرفان کس چیز کا شوق ہے. میں نے کہا مجھے پلمنری میڈیسن میں آنے کا شوق ہے. انہوں نے کہا یار گیسٹرو نہ جوائن کرنا, ایوری باڈی از گیسٹرونٹالوجسٹ انٹل پروون ادروائز. تم ایسا کرو کہ پلمو جوائن کرو اور ساتھ سلیپ لیب لگا لینا. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کسی نے سلیپ لیب نہیں لگائی ہوئی تھی. تو وہ میرے لیے بڑا ایک عجیب انسینٹیو تھا کہ یہ سر سلیپ لیب کی کیا بات کریں, چلیں پلمو میری سیکنڈ پرائرٹی ہے. تو میں نے اس وجہ سے اپنے استاد محترم کے کہنے پہ اس کو جوائن کیا, اور اینڈ آئی ایم سیٹسفائڈ الحمدللہ. اس کے بعد جو لائف گزری اور آئی ایم سیٹسفائڈ ود دس ڈیسیژن. اچھا چلیں, یہ تو, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آج کل جو حالات ہیں اور جو موسم اور یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے آج کل, تو میرے خیال میں آپ کو بہت مشکل سے کوئی سانس بھی لینے کی فرصت ہوتی ہوگی جہاں ہم سانس کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ اصل میں آپ ڈاکٹر صاحب آپ اسپیشلسٹ ہیں, آپ کا شعبہ ہے, آپ یہ بتائیے یہ اسموگ کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ واٹ از اسموگ ایکچولی؟ بدقسمتی سے یہ ہمارا 5واں موسم ہے اور یہ ہم نے خود اپنی اگلی جنریشن کو گفٹ کیا. اس کا الزام ہم کسی دوسرے پہ نہیں لگا سکتے. اور اب تو خیر اس پہ اتنی بات ہوگی کہ واٹ از اسموگ. ہر بندے کو اندازہ ہو گیا کہ اسموگ کمبینیشن ہے فوگ اور اسموگ کا. یعنی میں اس کو تھوڑا سا اور ٹرانسلیٹ کر سکوں تو یہ دھند اور جو فوگ ہے ہماری, دھند اور دھواں, ان دونوں کا کمبینیشن. جی جی جی. اور یہ آئی ریممبر کہ 10 سال پہلے ہم نے اس کے لیکچر دینا شروع کیا, تو اس وقت ہم بات کرتے تھے اس کے اوریجن کی کہ 1943 میں لاس اینجلس میں ایک ایسا دھواں آیا. اب بدقسمتی سے یہ جو جنریشن پیدا ہوئی ہے پچھلے 4-5 سال میں, وہ جنریشن وہ دیکھ رہی ہے, ان کو یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ اسموگ کیا ہے. ایک ایسا دھواں ہے جس سے ہم ہر سال سردیوں سے آنے سے پہلے محسوس کرتے ہیں. اب تو اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ جب یہ آتی ہے تب ہم پتہ لگتا ہے کہ اگلا جو موسم ہے وہ سردیوں کا آنا شروع. جی جی جی.
یا سردیوں کا آنا شروع ہو گیا یا اسموگ کا موسم شروع ہو گیا. اسموگ از اے میجر ہیلتھ ہیزرڈ, right? You're right. So what are the preventive measures which the general, a layman or public can take? What do you think? Is there any? Very difficult question by the way. Yes. دیکھیں, اور اکثر سوال دینے سے پہلے میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم جب شوگر کے مریض کو بات کرتے ہیں نا, اسے ہم کہتے ہیں جی اپنے لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کریں, یہ پہلا اسٹیپ ہے. تو وہ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن اس کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ میں نے شوگر کم کرنی ہے. بلڈ پریشر والے کو کہتے ہیں جی لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کریں, جو ہم سے اس کا مطلب ہے جی نمک کم کریں اور فزیکل ایکٹیویٹی دونوں بڑھا دیتے ہیں. سانس والے کو کیا کہیں کہ سانس کو کم کر دیں. تو مجھے تو اس کا ٹو بی آنیسٹ کلیئر کٹ ایسا کوئی اس وقت سولوشن نہیں ملتا کہ یہ کر لو تو آپ جو آپ بچ جاؤ گے. اسموک گھر کے اندر بھی ہے, گیس مقدار کم ہے, باہر زیادہ ہے. تو جو ایک پریونٹیو ہم ان کو جو چیز بتا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ گھر میں رہیں, اور گھر میں وہ لوگ رہیں جو ہمارے مطابق زیادہ ولنریبل ہیں. اور اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو اب ہر کسی کے پاس یہ موبائل ہے, وہ ایئر کوالٹی انڈیکس دیکھ لیں. اور اس سے زیادہ جس چیز کو میں فوکس کرتا ہوں کہ وہ یہ ضرور دیکھیں کہ جس جگہ پہ آپ نے جانا ہے وہاں پہ رش کتنا ہے, آپ کو کتنی دیر کے لیے وہاں پہ گاڑی میں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں اسٹے کرنا پڑے گا. اور اگر تو ایسا ہے کہ رش بھی زیادہ ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس بھی زیادہ ہے اور جانا ضروری نہیں تو باہر نہ نکلے, تو آپ کو اپنے آپ کو گھر کے اندر رکھنا ہے. گھر کے جو صفائی ہے وہ بجائے جھاڑو کے کسی گیلے کپڑے سے ہونی چاہیے. جو برننگ کرنے والی جو بھی چیزیں ہیں, چاہے ہم کوکنگ بھی کر رہے ہیں, اس کو بھی اگنور نہ کریں. انڈور بھی تو آپ اسموک پروڈیوس کر رہے ہیں, کوکنگ کرنے سے دھواں پروڈیوس ہو رہا ہے, پھر اسموکنگ کی ہم لوگوں کو ماشاء اللہ عادت پڑی ہوئی ہے, تو وہ بھی بند کریں اور کم کریں. یہ نہیں کہ کوکنگ وہ نہ کریں, لیکن اسموک لیس چیزوں پہ شفٹ کریں. اور اس کے علاوہ گھروں کے اندر پلانٹ لگائیں. یہ جو ہم ایئر پیوریفائر کی طرف سب قوم جو ہے وہ سڈنلی بھاگ جاتی ہے, تو جو پلانٹ ہیں جس میں اسنیک پلانٹ ہے, ربر پلانٹ ہے, منی پلانٹس ہیں اور پام پلانٹس ہیں, یہ وہ ہیں جو کہ گھر کے اندر ایئر پیوریفائر کا رول پلے کر سکتے ہیں. اور جو لوگ ولنریبل ہیں, زیادہ جو اس کا شکار ہو سکتے ہیں, جن میں بچے, بزرگ شامل ہیں, جن میں قوت مدافعت کم استعمال دوائیاں کم کرنے والے لوگ وہ شامل ہیں, جن کو دل کا مسئلہ ہے, جن کو سانس کا مسئلہ ہے, جن کو گردوں کا مسئلہ ہے, یہ لوگ جو ہیں یہ ان کی میڈیسن پراپر لیں اور حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں. تو یہ اس کی سلوشن ہے جو ہمیں لوکل لیول پہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم مریضوں کو بتا سکتے ہیں. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ماسک استعمال کرنا چاہیے, جو ایک KN5 ماسک یا اس طرح کے, اور کیا یہ کچھ مددگار ثابت ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ویری امپورٹنٹ کویشچن جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہمیں ماسک کون سا پہننا چاہیے. تو اس سے پہلے اگر میں کہوں کہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے, اس چیز کو ہم سمجھیں. دیکھیں, ہمارے لاہور میں 83.5% جو اسموک کی کنٹریبیوشن ہے وہ ہماری وہیکلز ہیں. وہیکل کا مطلب ہے ہماری وہ بائکس ہیں, جس کی جو تعداد ہے لاہور میں 51 لاکھ سے 52 لاکھ رجسٹرڈ بائک ہے, ان رجسٹرڈ کی میں بات نہیں کر رہا. اور اس کے ساتھ گاڑیاں کوئی 13-14 لاکھ گاڑیاں. یہ بیسیکلی ہمارے میجر کنٹریبیوٹر ہیں. 9 to 10% جو ہیں وہ ہماری انڈسٹریز ہیں, اور صرف 6% تک ہم سمجھتے ہیں یہ کراپ برننگ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اب ان میں ایئر کوالٹی انڈیکس پہ ہم سب لوگ جنرلی فوکس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک چیز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں پرٹیکولر میٹر, PM2.5. پرٹیکولر میٹر وہ ذرات جن کا سائز 2.5 مائکرون ہے, یہ وہ ہیں جو مجھے ویزیبل نہیں ہے. اور اگر میں ایک عام آدمی کو اس کے سائز کا سمجھانا چاہوں تو یہ بال سے 50 گنا کم چھوٹے ہیں. تو یہ اتنے چھوٹے ذرات ہیں جو سارے کام کر رہے ہیں. اب ان ذرات نے نوز کے سارے بیریئر کو فلٹر کرتے ہوئے ہمارے ہوا کی تھیلیوں میں جانا ہے, اور ہوا کی تھیلیوں کو پنکچر بھی کرنا ہے اور بلڈ میں شامل ہو جانا ہے. اور جب کوئی چیز بلڈ میں شامل ہو جائے تو پھر وہ ہر آرگن کی طرف جاتی ہے. اب ہم سارے فوکس کر رہے ہوتے ہیں ٹورڈز ریسپریٹری ڈیزیزز کا, اور ماسک کا یہ آئی سے بھی ابزارب ہوتی ہے. اچھا, اب یہ بلڈ میں جب جاتی ہے, ہم سارے لنگس کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کو میں ایک حیران کن بات بتاؤں, یہ ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہے, یہ ردم ڈسٹرب کرتی ہے ہارٹ کا, یہ بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہے, یہ پریگننٹ فیمیل میں مس کیریج کا باعث بنتی ہے, برتھ ڈیفیکٹ کا باعث بنتی ہے, یہ اسٹروک کا باعث بنتی ہے, ڈپریشن کا باعث بنتی ہے, نیم اینی ڈیزیز یہ اس کا باعث بنتی ہے, یہ کینسر بھی کاز کرتی ہے. وہ بچے جو اس ایئر کوالٹی انڈیکس میں سانس لیتے ہیں ان کا IQ لیول لو ہوتا ہے, ان میں ڈیولپمنٹل پرابلم ہوتی ہے,
اور وہ اس طرح کنسنٹریشن نہیں کر پاتے. تو یہ تو ایک میں نے آپ کو ایز اے ہول بتایا. تو اس کا مطلب ہے وہ پرٹیکولر میٹر کو روکنے کے لیے مجھے ماسک چاہیے. تو وہ جو ماسک ہے سب سے آئیڈل تو N95 ماسک ہے جس کی آپ نے بات کی. لیکن N95 ماسک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہی بینیفیشیل ہے. جی جی, اگر آپ سمپل سرجیکل ماسک جو کہ گرین یا بلو کلر کا ہوتا ہے, اگر آپ اس کو ڈبل بھی کر لیں تو وہ آپ کا پرپز سالو کر سکتا ہے. تو ماسک پلس آئی کورنگ یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں ہماری سب ان لوگوں کی جن کے لیے باہر جانا ضروری ہے. آپ نے بڑی مفید یہ بات بتائی اور بڑی ویژنری کہ جو ایک عام آدمی اس کا مطلب نہیں تصور کر سکتا کہ جب وہ سرکولیشن میں چلا گیا تو پھر تو وہ اس کی رسائی آخری حد تک ہے نا. بالکل صحیح بات آپ نے کی, بالکل صحیح بات ہے, ٹوٹلی ایگری. تو میرے خیال یہ ڈائریکٹ موضوع تو نہیں ہے, لیکن جو دنیا بھر میں جو انوائرمنٹ کے اوپر, کلائمیٹک کنڈیشنز کے اوپر کانفرنسز ہو رہی ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ, جینیوا میں ہر چپے پر, تو یہ لوگ مطلب کیا نتائج نکال رہے ہیں, واٹ دے آر ڈوئنگ. یہ جو گلوبل وارمنگ ہوئی تھی, جو کویت وار ہوئی تھی, اور یہ سارا کچھ, آئی نو دس از ناٹ بٹ دس از انٹر ریلیٹڈ. آئی کین گیو یو دا آنسر بائی دا وے. دیکھیں ہماری بات, ہمیں جو مرضی کریں ایک چیز کو ہمیں یاد رکھنا ہے, کچھ محرومیوں کی وجہ سے ہمارا بینیفٹ بھی ہو رہا ہے, ہم اپنا احساس تو نہیں کرتے نا. جی جی, کووڈ کی ویکسینیشن ہمیں کس نے دی تھی؟ انہوں نے دی تھی, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. وہ ہمیں جتنی اویئرنیس دے رہے ہیں, میرے خیال میں ہمیں خود بھی اس میں اپنا رول پلے کرنا ہے. ہم اپنی کنٹریبیوشن آپ کی جنریشن سے ہماری جنریشن تک آنے میں, اگر آپ ایک چیز غور کریں, ہم موٹر سائیکل پہ آنے میں بھی فخر محسوس کرتے تھے اور ایک بائک پہ 3 بندوں کو بٹھانے میں بھی فخر محسوس کرتے. اب آپ کا جو بچہ جو MBBS کر رہا ہے اس کو گاڑی بھی آڈی چاہیے اور اکیلا اس نے آنا. یہ فرق ہے جو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں گیا, جس کو ہم نے اس وقت نہیں سمجھایا کہ بچے آپ پبلک ٹرانسپورٹ بھی یوز کر سکتے ہو, آپ بائک پہ بھی جا سکتے تھے, یا آپ سائیکل بھی یوز کر سکتے ہو. تو آپ اس کو آپ سڈنلی ریورس نہیں کر سکتے. یہ جو چیزیں ہیں اٹ ول ٹیک ٹائم, لیکن جو بات ہم جس طرح کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, لوگ سنتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں. اچھا, دنیا میں آپ کیا کہیں گے جو یہ AQI ہے, سب سے زیادہ صحت افزا مقامات کون سے ہیں, اور کون سے وہ مقامات ہیں جہاں ورسٹ؟ مجھے پتہ ہے اس میں کہ ہم لوگ, ہمارے پاس بھی ایسے شہر ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں, لیکن میں آل اوور دا ورلڈ بات کر رہی ہوں. دیکھیں آپ یورپ چلے جائیں, جی آپ UK چلے جائیں, آپ لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. یہ ایشین ریجن کی میں سمجھتا ہوں ایک خاصیت ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کچھ چیز ایسی ہے ہمارے اس ریجن میں, تو میں سمجھتا ہوں یہ ہائیلی پاپولیٹڈ جو ایریاز ہیں یہ ان کا گفٹ ہے ہمارا. دیکھیں آپ اس سے پہلے جب اس کی بات کرتے تھے تو ایک آپ نے دیکھا 1943 میں لاس اینجلس USA میں, اس کے بعد آیا یہ 50 کے اراؤنڈ UK میں. اس وجہ سے 2 طرح کی سموک ڈکلیئر کر دی گئی, ایک USA والی, ایک UK والی سموک. ان کا ذکر ہسٹری میں آتا ہے. اچھا, پھر جو پرسسٹنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے یہ ایریاز ہیں, بیجنگ بڑا فیمس رہا, دلی اور پاکستان, یہ وہ ایریاز ہیں جو کہ ویری ویل پاپولیٹڈ ہے. ایسا کیا ہے جو سڈنلی ان ایریاز میں آ گیا؟ پاپولیشن برسٹ, وہیکلس کا ایزیلی اویلیبل ہونا. دیکھیں ہم نے اون کی بیس پہ ہر بندے نے گاڑی لے لی ہے, گاڑی سے نیچے تو وہ رہا ہی نہیں. تو یہ فنومنا جو میں سمجھتا ہوں, اور انڈسٹریلائزیشن, کتنی انڈسٹریز آنا شروع ہوئی. جب بیجنگ میں یہ پرابلم ڈیولپ ہوا تو انہوں نے 2-3 بڑے اچھے کام کر دیے. پبلک ٹرانسپورٹ کو انہوں نے زیادہ کر دیا, انہوں نے اپنی انڈسٹری کو ادھر سے کافی دور شفٹ کر دیا, اتنا دور شفٹ کر دیا کہ بیجنگ سے لوگوں کو وہاں جانا مشکل تھا, انہوں نے اپنی رہائش کو ادھر کر دیا. تو ان کی جو پاپولیشن تھی وہ بھی کم ہوگی. گاڑیاں انہوں نے ہائیبرڈ اور الیکٹرک پہ شفٹ کر دیا, اب تو ساری الیکٹرک پہ, اور گرین لینڈ کو بڑھا دیا. لاہور ایک محتاط اندازے کے مطابق پچھلے 15 سال سے 150 کنال ایگریکلچر لینڈ پر ڈے انگلف کر رہا ہے. لاہور کی باؤنڈری کہاں ہے اگر آپ سوچیں؟ ایک طرف جائیں آپ نے قصور میں پہنچ گئے, ایک طرف چاہے آپ رائیونڈ پہنچ گئے, ایک طرف چاہے آپ مرید کے پہنچ گئے, انڈیا رہ گیا ہمارے سے. تو ہماری تو باؤنڈری کہیں پہ نہیں ہے. جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہاں پہ ہم نے سوسائٹیز بنا دی ہیں, اور اس کو ریپلیس کس سے کیا؟ پھر کنکریٹ سے ریپلیس کیا. لاہور سارا آپ کا جو وہ کنکریٹ سٹی ہو گیا جس کا نام تھا باغوں کا شہر. کون سا باغ آپ کے پاس رہ گیا؟ میں یہی سوچتی ہوں جیسے کراچی بھی روشنیوں کا شہر تھا, اور میں بڑی ہوئی یہی سب سن کر, لیکن اب وہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہوا کہ وہ پلانڈ نہیں تھا, اوور پاپولیٹڈ ہو گیا, ڈینسلی پاپولیٹڈ ہو گیا.
ہر چیز, ہر سسٹم کے مسائل وہاں پر آ گئے. ٹریفک کے مسائل وہاں پر, اور سینیٹری کے مسائل وہاں پر, واٹر کے مسائل وہاں پہ, all power projects failed, right? You're right. So when I think about Lahore, Dr. Saab, I think the same. You know, the difference is کہ وہاں کی geography different ہے. یہاں پہ یہ کہ لاہور, people take Lahore as a central hub, اور different cities سے لوگ یہاں آتے ہیں, پڑھتے ہیں, کام کرتے ہیں. تو میرے خیال ہے لاہور میں بھی, تو اس وقت لاہور میں جب لاہور اور کراچی کا AQI کمپیئر کرتی ہوں تو لاہور کبھی اوپر جا رہا ہوتا ہے, کبھی کراچی اوپر جا رہا ہوتا ہے. کراچی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بڑی اچھی دی ہوئی ہیں کہ اس کے ساتھ ایک سمندر ہے جس کی ہوا چلتی ہے. جی ہمارے ساتھ تو نالے چل رہے ہیں, اب تو راوی میں بھی پانی نہیں رہا. جی. اچھا, دوسری بات ہے کہ اس کا سلوشن بھی ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نئے شہر آباد کرو. جی. یہی ہمیں کہا گیا نا. تو ہم نے کیا کیا؟ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑنا. سم ٹائم جب میں لاہور کی ہسٹری یا کبھی اندرون شاید لاہور جانے کا موقع ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صحیح لاہور کو دیوار سے بند کر دیا تھا. وال سٹی جو لاہور کا, تو بند کر دیں جی, اب کنسٹرکشن بند کر دیں اور اس کو چاروں طرف سے ایک گرین نیکلس سے, ایک جنگل سے کور کریں. تو کوئی تو کرے نا جی. بات یہ ہے کہ, اور مجھے امید ہے, مجھے امید ہے اس جنریشن سے, یہ جو یوتھ ہے ہماری بڑی جاندار ہے, اس کو پازیٹیوٹی میں لے کے آئیں. ہم اٹھ کے جو چراغ لبرٹی چوک میں جلاتے ہیں اس سے بہتر نہیں کہ 2 پودے لیں اور جا کے اپنے جو لوگ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے نام پہ جا کے لگائیں. اب نہ صحیح, کیونکہ اب تو موسم نہیں ہے. جب ہماری یہ بارشوں کا موسم آتا ہے وہ اللہ کے حوالے کریں, اللہ چلا دے. ابھی میں پچھلے دنوں یہاں پہ نہر سے جب کراس کر رہا تھا تو نہر کی سائڈوں پہ جو درخت لگے ان کے اندر اتنا گیپ ہے. آپ ابھی انہی درختوں کے اندر شاید ہزاروں درخت آپ لگا سکتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے مہنگا برگر ہم ہر مہینے کھاتے ہیں جتنے سستے ہمیں درخت ملتے ہیں. تو فیصلہ تو ہم نہیں کرنا ہے. وہ بچہ جو یہاں پیدا ہو رہا ہے جس کا IQ لیول لو ہو رہا ہے, اس کا قصور تو نہیں تھا. وہ تو میرے موٹر سائیکل چلانے سے, میری گاڑی چلانے سے یہ میں نے اس کو یہ دیا. تو آج سے 10 سال بعد جب وہ مجھے گالیاں دے رہا ہوگا, بہتر یہ ہے کہ میں یہ کام شروع کروں. وہ بچہ جب پیدا نہیں بھی ہوا, اس نے باہر آ کے سانس بھی نہیں لیا, لیکن ماں کے پیٹ میں اس کی سرکولیشن میں پرٹیکولر میٹر آ چکا تھا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اب جب وہ سرکولیشن اور نارشمنٹ سب کچھ وہاں سے گئی, پلیسنٹا سے, امبلائکل کارڈ سے, تو بیچارے نے تو ابھی باہر بھی نہیں آیا تھا, اور اس کے اندر such a sad story, right? It is quite sad. تو بہرحال اچھی باتوں کی طرف بھی آپ نے بڑا اچھا اقدامات. میرا اگلا سوال یہی تھا جو آپ نے پہلے ہی مطلب اس پہ بات کر دی, کہ گورنمنٹ کیا ایسی پالیسی چینجز, ایک اچھی گورنمنٹ اگر کوئی ہے, چلے تصور کر لیتے ہیں, جیسے آپ نے یہ گرینز کی بات بتائی, اس طرح مزید کچھ میں سمجھتی ہوں ٹریفک کے معاملات اگر درست ہوں, سجیشن ہے, مزید سجیشن ہے, شارٹ ٹرم ہے اور لانگ ٹرم. جی. پہلا سٹیپ میرا ہے, کار پولنگ میں کر سکتا ہوں. اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم اسپیسیفکلی ایک علاقے کی جوہر ٹاؤن کی بات کریں تو جوہر ٹاؤن کے لوگ اے بلاک کے اسکولوں میں اور وہیں قریب ہاسپٹل میں جانا پسند کرتے ہیں. اگر ایک ہی گلی سے 10 گاڑیاں جا رہی ہیں تو کار پولنگ کنسیپٹ ہم ابھی سے کر سکتے ہیں کہ ہم کہہ دیں جی منڈے والے دن میری کار, ٹیوزڈے والے دن آپ کی کار, اور اگلے دن آپ کی کار, اور اگلے دن آپ کی کار. پیٹرول کی بچت بھی, ٹریفک بھی کم ہو سکتی. یہ مشکل کام نہیں. جی جی جی. اگر میں نے چھوٹا ٹریول کرنا ہے تو پلیز سائیکل پہ ٹریول کرنا شروع کر دیں, آپ کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے, تو حرکت میں برکت ہے. ٹھیک ہے, سو یہ ہماری جنریشن سمجھے, ہم اس کو ابھی سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. پھر گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کچھ رولز کو آج ہی امپلیمنٹ کر دینا چاہیے. ہم الحمدللہ بچوں کو پڑھانے کے لیے بہت فیسیں دے رہے ہیں. باؤنڈ کر دیں اسکولوں کو کہ ٹرانسپورٹ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, وہ اچھی بسز دیں. اگر وہ اچھی بسز دیتے ہیں تو کون پاگل ہوگا جو اپنی گاڑیاں نکال کے بچوں کو چھوڑنا جائے گا. یہ تو آج ہی ہو سکتا ہے. بڑے انسٹیٹیوٹ بن گئے ہیں, وہ ٹرانسپورٹ دیں. جی. ٹھیک ہے, تاکہ لوگ اس پہ جائیں. جی. اب ہمارا 51 لاکھ تو موٹر سائیکلز ہیں. اب ان موٹر سائیکل کو اگر ہم ای بائک پہ کنورٹ کر دیں, گورنمنٹ سبسڈائز کر دے یا پبلک
اپنا رول پلے کرے اس میں تو آپ دیکھیں کہ کتنی کاربن مونوکسائڈ کم ہوتی ہے. اب آپ کے پاس میڈ ان پاکستان ہائیبرڈ اینڈ الیکٹرک کارز آ گئی ہیں. پلیز بڑی گاڑیوں کے بجائے چھوٹی گاڑیوں کو ہائیبرڈ یا الیکٹرک کنورٹ کریں 660 سی سی جو کہ افورڈیبل ہوں تاکہ لوگ اس کو یوز کر سکیں. یہ مشکل ٹاسک نہیں ہے. جتنی سوسائٹیاں بن چکی ہیں ان کو 6 منتھ کا ٹائم دیا جائے کہ 6 منتھ میں آپ نے 30% یا 36% جو کہ ڈیزائرڈ ہوتا ہے کو گرین ایریا میں کنورٹ کریں. جو نئی سوسائٹیاں بن رہی ہیں جب تک ان میں گرین لینڈ نہیں ہوگا اس کو ہم اپروو نہیں کریں گے. لاہور کی باؤنڈری ڈیفائن کر دیں, لاہور کے باہر درخت لگا لیں. اب لگائیں گے تو 10 سال تک آپ اس کے پھل کھانا شروع کریں گے. چائنا میں صحرا گوبی صحرا ہے ایک, اس نے چائنا کے کچھ شہروں کو انگلف کرنا شروع کر دیا. ان کے ویژنری لیڈروں کی میں آپ کو بات بتاؤں, ہم سب لوگ پڑھتے ہیں گریٹ وال آف چائنا. انہوں نے اینڈ آف 70s میں درخت لگانا شروع کر دیے. گرین وال آف چائنا آپ جا کے دیکھیے گا. انہوں نے اس سارے ڈیزرٹ کو پیچھے دھکیل دیا اور آبادیوں کو آگے لے. تو یہ مشکل نہیں ہے. آگے بات یہ کمٹمنٹ کی, تو ہم نے کیا سٹیپ کیا ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں نے اتنی اچھی بارشوں میں 2 درخت لگائے ہیں پچھلے 10 سالوں. گورنمنٹ تو بات کی بات آتی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا یار تم بھی اسی آفس جاتے ہو, لو آج ہم میں لے جاتا ہوں گاڑی کل تمہاری. وہ گورنمنٹ کی تو ضرورت نہیں ہے. یہ تو یہ ایٹیچیوڈ, یہ رویہ جو بنا یہ پچھلے 12-15 سال میں بنا. میں آپ کو پہلے آف دا ریکارڈ بات کر رہا تھا کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ایک بائک پہ 2 تو لڑکے کبھی بھی نہیں بیٹھے. وہ تو اتنے لڑکے بیٹھ جاتے تھے کہ بائک ختم ہو جاتی تھی, ہم پھر بھی چلا کے لے کے جا رہے ہیں. اب ایک گاڑی میں ایک بندہ جاتا ہے. آپ اس کو اندازہ لگائیں, یہ ایٹیچیوڈ ہے. ہم نے یہاں سے 500 میٹر دور جانا ہے تو ہم نے گاڑی نکالنی. آپ کے پاس سائیکل بھی ہے سستی سواری. تو ایٹیچیوڈ تو میں نے اپنا بدلنا ہے. یس گورنمنٹ نے, دیکھیں میں آپ کو ریئل ٹائم ایگزامپل اگر بتاؤں, ایئر کوالٹی 1500 سے اوپر چلا گیا تھا. آپ کو اتنا مزے کا ایک پوائنٹ میں آپ کو ادھر میں بتاؤں جو میری آبزرویشن ہے. آپ لوگ سارے میڈیا نے باتیں شروع کی, لوگوں نے تھوڑی رسپانسبلٹی دکھائی, تھوڑی گاڑیوں میں کمی ہوئی, بائک میں کمی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ہوا ناردرن کی چلا دی. فرسٹ اسٹیپ از یور اسٹیپ. پہلا اسٹیپ آپ نے لینا ہے, اگلا اسٹیپ اللہ نے آپ کی ہیلپ کرنی. آپ نے کیا, اللہ نے آپ کی مدد کر. ورنہ کون کہتا تھا کہ یہ ایئر کوالٹی انڈیکس اگلے 2 دنوں میں ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا. ابھی بھی ہے بائی دا وے, یہ نہیں کہ ختم ہو, ابھی بھی ہے. سو ابھی انہی چیزوں کو کنٹینیو رکھیں اور اس کا امپیکٹ آنے میں ٹائم لگے گا. دیکھیں بیجنگ جیسے شہروں نے, باہر والے ممالک نے اسموک ٹاور لگا دیے, وہ بہت مہنگے. میں یہ گورنمنٹ کو سجیشن اگر افورڈ کر سکتی ہے بیسٹ ہے, وہ 1 کلومیٹر تک ایریا جو ہے اس کو وہ کلین کر سکتے ہیں. جو آپ کے ہائیلی ڈینس ایریا وہاں اسموک ٹاور لگا دیجیے. لیکن کرنے والے کام میں ای بائکس ہیں, کرنے والے کام میں ہائیبرڈ کارز ہیں, الیکٹرک کارز ہیں, اور اسکول کو باؤنڈ کرنا ہے کہ جی وہ جو ہے وہ گاڑیاں پرووائڈ کرے. اور پی ایچ اے ایک ادارہ ہے, اس کو پوش کرنا ہے پلیز ایسے درخت لگائیں جو ہمارے اپنے درخت ہیں, ادھار کے درخت نہ لگائیں. بڑی مفید آپ نے معلومات بھی دی, مشورے بھی دیے. بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنا بوجھ بھی دوسرے کے کندھے پہ ڈال دیتے ہیں تو پھر ہم تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, نہ ہم خود کچھ عمل کرتے ہیں اور نہ کچھ بات آگے بڑھتی ہے. تو بات یہی ہوتی ہے کہ اگر ہر شخص یہ سوچے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میرا کیا کردار ہے, چاہے وہ قطرہ ہے دریا میں, چاہے وہ ذرہ ہے صحرا میں, لیکن میرا کیا کردار ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ ویسے تو اتنا یہ واسٹ فیلڈ ہے, آپ کیا مشورہ دیں گے کہ جو ایزما کے پیشنٹس ہیں یا برونکائٹس ہے, کرونک ہے, تو یہ لوگ مطلب بنیادی طور پہ آپ بتائیے کہ کون سی مطلب کس طرح سے اپنے آپ کو یہ لوگ تو بہت زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں اس طرح کے مریض. تو اگر ایسے ہی ہائی AQI اور تقریباً علاقوں میں رہ رہے ہیں تو پھر کیا کریں, کیسے اپنے آپ کو بچائیں. اسپیشلی میں کہنا چاہوں گی ایلڈرلی, جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا, امیونو سپریسڈ, یا پھر معصوم بچے بیچارے جو بالکل ولنریبل گروپ, ایکسٹریم آف ایج, ولنریبل یس, ایکسٹریم آف ایج ہو گیا, پریگننٹ فیمیل ہوگی, ایستھما COPD کے مریض ہو گئے, اور ہارٹ کے مریض ہو گئے. دیکھیں جب ہم کسی بھی پیشنٹ کو جو کہ لمبی بیماری سے جس میں مبتلا ہوتا ہے,
اگر میں ریسپریٹری ڈیزیز کی بات کروں, دمے کا مسئلہ ہو, ہم اس کو جب انہیلر ایڈوائز کرتے ہیں تو ہم اس کو کچھ علامات بتاتے ہیں کہ بھی اگر آپ کو کھانسی زیادہ ہوتی ہے, سانس میں سے آوازیں آتی ہیں, یا آپ سے سانس نہیں لیا جاتا, تو یہ جو انہیلر ہے یہ ایمرجنسی انہیلر ہے. تو یہ چیز ان کو پتہ ہونی چاہیے, اور اگر وہ علامت ہوتی ہے تو یہ اس کو انہیلر اس وقت ہی لے لینا چاہیے, اور اس سے پہلے اپنی آپ کو ایک دفعہ ڈاکٹر سے چیک کروا کے میڈیسن کو ایڈجسٹ کروا لیں. میں نے ایک بات کی تھی ویکسینیشن کی, تو یہ جو ولنریبل گروپ ہے یہ ویکسینیشن ضرور کروائے. فلو ہر بندہ کروائے, اور نمونیا اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ ایج 60 سے زیادہ یا آپ کے کچھ اور رسک فیکٹر ہیں تو آپ نمونیا کی ویکسینیشن کروائیں. تو آپ کو اپنے ریسکیو میڈیسن کا پتہ ہونا چاہیے. سیم از ود دا ہارٹ پیشنٹ. ہارٹ کا جو مریض ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو سینے پہ پریشر محسوس ہو, آپ کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے, تو آپ اپنے زبان کے نیچے یہ دوائی رکھیں, اس سے آپ بہتر فیل کریں گے. کیونکہ سم ٹائم اس کے ٹریگر ہونے سے کریٹیکل ہونے کا جو ٹائم سپین ہے نا وہ بہت شارٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے یہاں پہ اس کو علامات شروع ہو اور گیٹ تک پہنچنے تک اس کا حالات خراب ہو جائیں. تو یہ ریسکیو میڈیسن اس کو پتہ ہونی چاہیے, ویکسینیشن اس کی ہونی چاہیے. پانی بہت زیادہ پیے. یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں اس کو اوائڈ کرے. باہر ماسک پہن کے جائے, ریفربلی نہ جائے, اگر جانا ہے تو ماسک پہن کے جائے, آئیز کو کور کرے, واپس آ کے ایکسپوز ایریا کو نیٹ اینڈ کلین رکھے, اور اللہ سے دعا کرے. پہلے تو ہم بات کرتے تھے کہ اسموکنگ کے ہیزرڈس کیا ہیں, سگریٹ اور اس طرح کی چیزیں, اس پہ بھی تھوڑا سا بتائیے, اس کے نقصانات کیسے ہم روک سکتے ہیں اسموکنگ ایڈکٹس کو. دوسرا پھر ایک نیا ایک فتنہ میں تو اس کو کہتی ہوں, بہت ساری جو بہت ساری ٹیمپٹیشنز جو آج کل ہیں لوگوں کے لیے, اسپیشلی یوتھ کے لیے بھی, ان میں سے ایک ویپ ہے. تو ان کے کیا اثرات ہیں, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. دیکھیے, ایک محتاط اندازے کے مطابق اسموکنگ سے تقریباً 1,61,000 لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی, اور پیسو اسموکنگ سے 33,000 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی. اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ سوچیں کہ یہ ویپنگ کیوں آئی. پہلی بات ہم اس کو سوچیں, اس انڈسٹری کی ٹیکٹس. دیکھیں, ہم سے پہلی جو جنریشن تھی جی, اس کو ہم نے مووی میں سگریٹ پلا کے تو یو والا بچہ بنا کے اور ذرا پاورفل دکھانے کے لیے ہم نے کہا ابھی اسموکنگ آپ کو کرنی, ٹھیک ہے. تو اسموکنگ کو اٹیچ کر دیا کہ آپ کی جو اسموکنگ ہے وہ آپ کے پاور کے ساتھ اٹیچ ہے. یو لک کول, یو فائٹ گڈ, اور آپ اٹریکشن ہو جاتے ہیں. You're a macho man. Yes. Cool dude. Yes. Cool dude, right? Yes, you're absolutely right. Yes. اب وہ ہماری جنریشن قابو میں آ گئی. جی. پھر ہمارے ایک بڑے استاد محترم ہے پروفیسر جوید آغا خان, انہوں نے تو بہت اس پہ بات کرتے ہیں, اور اسموکنگ کا مطلب ہے, ہم اسموکنگ کی بات کریں تو جوید خان صاحب کی بات کریں. جی. انہوں نے بڑی اس پہ ریٹ بھی کی, اور شیشہ پہ آیا. شیشہ جب شروع ہوا تو پتہ لگا بھی 1 گھنٹہ جو شیشہ پیتے ہیں وہ 100 سگریٹ کے برابر ہے. اس سے پہلے ہم شیشے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. تو پھر اویئرنیس ہوگی, اتنا پریشر ڈلا کہ ہم نے اس کے اوپر یہ اتنی خطرناک تصویر بنا دی کہ وہ یوز کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچنا شروع ہو. نئی جنریشن جو ہے نا, دے آر گیجٹ لور. ان کو موبائل اس طرح کی چیزیں بہت پسند ہیں. یہ سائیکی اس انڈسٹری نے سمجھ لی, اس نے ان کو اس گیجٹ پہ لے آئے, اور آپ لوگوں کو, ہم پیرنٹس کو یہ بتا دیا یہ ہارمفل نہیں ہے. وہ کمپیئر کرتے ہیں سگریٹ کے ساتھ. لیکن میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, سگریٹ میں سے ایک چیز نکال دیں تو سگریٹ ختم ہو جاتی ہے, وہ ہوتی ہے نکوٹین. نکوٹین از دا ایلیمنٹ جو ایڈکشن کاز کرتا ہے, وہ اس میں بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ نے کچھ ختم نہیں کیا, آپ نے اس کا روٹ چینج کر دیا, اور پیرنٹس کو ٹو سم ایکسٹینٹ ہیبیچول کر دیا کہ یار وہ ویپ ہی کر رہا ہے نا, اور اس میں نکوٹین بھی ڈال دی. اگر میں آپ سے سمپل سا ایک سوال پوچھوں, اس میں فلیور بھی ہوتا ہے بائی دا وے, تو فلیور کو ہم کہاں پہ فیل کرتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں؟ ٹنگ پہ, ٹیسٹ بڈ. ہم فلیور کو لے کے جا رہے ہیں لنگس کے اندر. اب پتہ لگ رہا ہے وہ کینسر کا باعث بھی بن سکتا ہے. اب پتہ لگ رہا ہے ویپنگ انڈیوس لنگ انجری. بہت تھوڑا ٹائم ہے ویپنگ کا, لیکن اس سے ہونے والے سائیڈ افیکٹ جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں وہ تقریباً اس کے برابر آ رہے ہیں جو اسموکنگ کے. تو یہ کسی صورت بھی ہارملیس نہیں ہے, یہ اتنی ہی خطرناک ہے. اس سے ہم نے بچنا ہے. یہ نیا ٹیکسس ہے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. سیم اٹ ٹرو ود ادر ٹیبلٹس جو کہ ہم ٹی وی پہ ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے, یہ یوز کر لیں, فلاں یوز کر لیں. تو کوئی بھی چیز جس میں نکوٹین ہے وہ آپ کے لیے کسی فارم میں بھی سیف نہیں ہے. یہ ہمارا ٹیک ہوم میسیج ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ یہ مجھے بتائیے کہ جو ڈرگس کا بھی معاملہ بہت آگے جا چکا ہے,
اور بڑی آسانی سے دستیاب ہے. تو ینگر جنریشن کو آپ کیسے سمجھانا چاہیں گے کہ سگریٹ میں بھی اور ان چیزوں میں بھی، ویپ کی تو چل ہم نے بات کر لی، اور پھر یہ ہے کہ اب تو عام شیئر بھی کر لیتے ہیں، آرام سے بتا بھی دیتے ہیں، اور لڑکے کیا لڑکیاں تک اس کے اندر ہے. یعنی بہت عادت ان کو ہو چکی ہے ان کی، کس طرح آہستہ آہستہ یہ زندگی ان کو کھوکھلا کر رہی ہے اس کا اندازہ نہیں ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی. جی. ہم نے ان سے ان کے گراؤنڈ چھین لی، ہم نے بچوں سے ان کا بچپنا چھین لی، ہم نے بچوں کو اتنا کیریئر اورینٹڈ بنا دیا ہے کہ 2-5 سال کا بچہ جتنی کتابیں لے کے جاتا ہے اتنی شاید میں نے میٹرک میں پڑھی. ہم تو ہمارے لیے جو سب سے اچھی انٹرٹینمنٹ تھی وہ گراؤنڈ میں جا کے کرکٹ کا، فٹ بال کا، ان چیزوں کا کھیلنا، ہم نے اس کو ختم کر دیا. اس کلچر کو ہم نے ختم کر دیا. اسپورٹس ایسا گراس روٹ لیول پہ اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. پھر میں سمجھتا ہوں ہم لوگ ایکولی رسپانسبل ہیں، ہم پیرنٹس جو ہیں، ہمارے اور ہمارے بچوں کے درمیان جو باؤنڈنگ، جو ریلیشن تھا، وہ ہم نے دنیاوی اصول حاصل کرنے کے لیے دونوں گھر والوں کو گھر سے باہر نکال دیا. ادھر سے بچہ تھک کے آتا ہے، ادھر سے ماں باپ تھکے ہوتے ہیں، کہیں پہ کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی. اور وہ جو ٹائم ہے جس ٹائم پہ سرج آتا ہے، جب ہر کسی کو نیگیٹیوٹی پسند ہوتی ہے، اس وقت ہم اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں. اور ہم اس انڈیپینڈنٹ کو خوش قسمتی سے آپ اس کو سٹیٹس کے ساتھ بھی جوڑ چکے ہیں، ماڈرنزم کی طرف لے جاتے ہیں، کی طرف اس کو لے آئیں. اور اگر تھوڑا سا روکنا چاہیں تو ان کو ریلیجس کنزرویٹیولی بنا بیٹھے. تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیرنٹس جو ہیں اس بیریئر کو بریک نہیں کر پا رہے. ہمیں اپنے بچوں کا دوست بننا ہے، ہمیں ان کو ان چیزوں کے نیگیٹو پوائنٹ بتانے ہیں، اور ہم نے خود بھی ویسا نہیں کرنا. اب میں سگریٹ پی رہا ہوں اور بچے کو دکھا رہا ہوں بھی سگریٹ پینا جو ہے وہ منع ہے، وہ خراب ہے، وہ میں اس کے لیے رول ماڈل ہوں. میں جھوٹ بول رہا ہوں اور بچے کو میں کہہ رہا ہوں بھی جھوٹ بولنا منع ہے، ایسا نہیں ہوگا. میں اپنی اگر بتاؤں، آئی ہیو ٹو ڈو فزیکل ایکٹیویٹی سو دیٹ میرے بچے کریں. ڈسپائٹ ہول بزی روٹین آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. میں نے جم بھی گھر میں رکھا کہ ٹھیک ہے کچھ ایکٹیویٹی کریں، وہ جنریشن اس طرف مائل کریں. سو کمبینیشن میں چلنا ہے. جب آپ اس کو بالکل آئسولیٹ کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھی وہ 18 سال کا یا 16-17 سال کا ہو گیا، اب اس کو آزادی ہے، تو پھر بھگتے. دیکھیں ہم نے ٹیچر سے جو تھوڑا سا غصہ تھا، جو کرنا چاہیے تھی، ہمیں ہمارے پیرنٹس نہیں ڈانٹتے تھے، نہیں مارتے تھے سمجھانے کے لیے، ہم نے اس کے ہاتھ سے وہ بھی چھین لی. سو ہم کہتے ہیں کہ جی بڑی ہم ایسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں کہ جی وہ اچھے کو دیکھ کے اچھے کی طرف مائل ہو. یہ تو انسان کی فطرت میں نہیں ہے. میری تو فطرت میں ہی نیگیٹیوٹی کی طرف جانا ہے. زمین یہ مشکل ہے. جو میں حالات آبزرو کر رہا ہوں، جو آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، اس میں آپ کا، ہم سب کا رول ہے کہ ہمیں رول ماڈل بن کے دکھانا ہے اور ڈیلیبریٹلی روک لیں. بڑا اچھا ہے کہ اچھی یونیورسٹیز جو ہیں وہ ویپنگ پہ فائن کر رہی ہیں، بین کر رہی ہیں، بند کر رہی ہیں. یہ ہم نے ہی کرنا ہے. ہم کریں گے، آہستہ آہستہ سوسائٹی جو ہے وہ اس کی عادی ہو جائے گی. سو بچوں کے ساتھ دوستوں کی طرح رہیں، ایک ریزنیبل ڈفرینس کے ساتھ. ان کو ٹائم دیں، ان کو سپیس دیں، ان کو پلیس دیں کھیلنے کے لیے. آپ دیکھیں آپ کی یوتھ کہاں جاتی. ابھی بھی اگر ہمارا ایک ساتھ، آپ بھی ڈاکٹر ہیں، کوئی باہر جاتا ہے، آپ بتائیں کہ وہ سب سے بیسٹ انٹرونشنسٹ ہوتا ہے. کوئی بھی ہمارا ڈاکٹر، نالائق ڈاکٹر بھی باہر جاتا ہے تو ان کے ٹاپ کو کے ساتھ وہ بیٹھا ہوتا ہے. یہ اتنا پوٹینشیل قوم رکھتی ہے. بٹ پرابلم یہ ہے اس پوٹینشیل کو رائٹ پاتھ پہ نہیں ہم چلاتے. ہم ان کو کرٹیسائز کر کے اور نچلا دکھا دیتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم ان کو دیں گے بھی. ہم ان کے ساتھ شام کو جائیں پارک میں، ہم ان کے ساتھ جائیں فزیکل ایکٹیویٹی کرنے کے لیے. ہمیں کیا ٹائم ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے فیس بک پہ اسٹیٹس اپڈیٹ کرنا ہے، ہم نے واٹس ایپ پہ اپنی تصویریں لگانی ہیں، کچھ اپنے لیے لگانے ہیں، کچھ دوسروں کو دکھانے کے لیے لگانی ہے. ہماری زندگی کا تو مقصد ہی یہ رہ گیا. بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. بڑے اچھے آپ نے جو ہمیں مفید مشورے دیے ہیں جنرل پبلک کے لیے، قابل عمل ہیں. ایک تو جو پرون پیشنٹس ہیں، ولنریبل ہیں، اور ویسے بھی جنرل پاپولیشن نیمونیا ویکسین اگر زیادہ ولنریبل ہے، فلو ویکسین اس کو ضرور لگوائیں.
اور اس کا خاص پیریڈ ہوتا ہے اکتوبر ہاں جی سر یا پھر مارچ. بالکل if I'm right. سپتمبر میں یوزلی سو اس کا ایک کیلنڈر لگا لیں اپنے پاس, الرٹس لگا لیں اور لکھ کے رکھ لیں, اور جس طرح سافٹ اینڈ آرٹ فارم میں, اور اس کو ضرور اس کو کریں تاکہ اپنی طرف سے ہم جو بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ جو پودے کی آپ نے بات کی, پودا لگانے کی, اس کے لیے بہت سارے لوگ میدان اول میں آ گئے ہیں جو پلانٹ ٹری کیمپین, اور اس میں ہم لوگ بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اور ہم اپنے اداروں میں بھی کر چکے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں پھر درخت لگائے جاتے ہیں. تو ایسے لوگ موجود ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھیں. زنجیر جیسے بنتی ہے نا, چین سے چین, اس زنجیر کو اور طویل کریں. اور اس کے علاوہ جہاں تک یہ آپ کی بہت اچھی باتیں تھیں, اسموکنگ کی بات ہوئی, ویپ کی بات ہوئی, اور میں اس میں سے یہ بات نکالنا چاہوں گی کہ ہم جو بڑے بہن بھائی ہیں, جو پیرنٹس ہیں, وہ اپنی جو چھوٹی نسلیں ہیں, جو کم جو اولاد ہیں, بچے ہیں, ان سب کے ساتھ دوست بھی بن کے رہیں, لیکن ایک مناسب ایک باؤنڈری کو بھی برقرار رکھیں, تاکہ وہ اپنے مسئلے, اپنی ٹیمپٹیشنز, ان سب چیزوں کو بھی چھپانا چھوڑ دیں, بلکہ وہ آپ سے شیئر کریں کہ میرا دوست یہ مجھے اسے سجیشن دیا ہے, میرا بڑا دل ہے اور میں نے ٹرائی بھی کیا ہے, آپ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے. اور یہ کوئی فینٹیسی کی باتیں نہیں ہیں, یہ ہم ریئل ورلڈ کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم جب انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں تو ہم ایک بہتر فضا اور بہتر زندگی اور ایک نئی امید کے ساتھ ملیں, اور ایک بہتر پاکستان کی شکل میں بھی ملیں, اور آپ جیسے فزیشنز مزید ترقی کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں بہت شفا دیں. بہت شکریہ, انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم.